السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ہم کو یہ سوال کرنا تھا۔ کچھ لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ جیسے کوئی سورہ ہو گئی یا ذکر ہو گیا، وہ لیٹ کے نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مطلب آیت الکرسی یا کچھ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، تو وہ لیٹ کے نہیں، مطلب جیسے اٹھ کے بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ جیسے رات کو سوتے وقت پڑھتے ہیں کچھ، تو اس کو مطلب بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ ایک شخص مطلب کہ ایک شخص لیٹ کے پڑھ رہے تھے، تو ان کو ایک آدمی نے میرے سامنے وہ کیا کہ نہیں، لیٹ کے بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو وہی یہ چیز پوچھنا تھا کہ کیا مطلب سوتے وقت یا کچھ لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں کہ بیٹھ کے ہی مطلب پڑھنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا بیٹھ کر، کیا لیٹ کر یا لیٹے ہوئے قرآن کی کوئی آیت پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، یا کوئی دعا وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر بیٹھ کر ہی پڑھنا لازم ہے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے؟ اس طریقے کا سوال ہے بھائی کا۔ میرے بھائی دیکھیے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 302، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ کی زبان کبھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رہتی تھی۔ تو اس حدیث کی شرح لکھنے والے جو بھی علماء ہیں، ان لوگوں نے یہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، کھانا کھاتے ہوئے، یا ہر طریقے سے ہر وقت اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے۔ تو اسی حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ کے ذکر میں اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی دعا پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6892، اس میں باقاعدہ اس بات کی وضاحت ہے کہ جب بندہ لیٹے اور دائیں کروٹ ہو تو فلاں دعا پڑھے، بائیں کروٹ ہو تو فلاں دعا پڑھے۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4856، اس میں بھی وضاحت کی گئی ہے۔ تو بہرحال اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ بیٹھ کر ہی پڑھنا لازم ہے، لیٹ کر کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، جیسے اسے سہولت ہو وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔